إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بھائیو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے حالیہ دورے پاکستان میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا، کیا امریکہ جانا چاہیے یا ادھر جانا درست ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امریکہ رہتے ہیں، پاکستانی یا یورپ وغیرہ میں، ان کا جنت میں جانا کم ہے بنسبت ان کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شاید میرے اس جواب سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ یورپ وغیرہ میں جانے کا ان کا ارادہ ہو، اب وہ اس ارادے کو چھوڑ دیں، اسے ترک کر دیں۔ کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانسز کم ہے، اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ امریکہ گئے؟ نہیں، میں گیا ہوں، اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دیا میرا ویزا۔ جب میں پہلے جاتا تھا 2000 3000 آتے تھے، جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا۔ 10 سال کا ویزا تھا، 2010 میں کینسل کر دیا۔ کیا میں جا کے دہشت گردی پھیلاؤں گا؟ کیوں کینسل کیا میرا ویزا؟ آپ بولو مجھے۔ رفیع بھائی، جی سن رہا ہوں۔ کیا میں آتنکوادی ہوں؟ نہیں، بالکل وہ نہیں چاہتے کہ امن پھیلے، وہ نہیں چاہتے کہ امن۔ اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بلایا ہے تو کم از کم امن تو چاہتی ہے، عمل کم ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے اس جواب سے جہاں بہت سے لوگ خوش ہوئے، وہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان سے ناراض ہو گئے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات نہیں کرتے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین کے ساتھ یا اہل کفار کے ساتھ رہتے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی واضح موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں حکم دیا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے اہل کفار یا دارالکفار جو ملک ہیں وہ چھوڑ کے دارالاسلام میں ہجرت کی، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے۔ جو لوگ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کو ریفرنس رکھ کے ہی کوئی ایسا جواب دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں بہت سی مساجد ہیں اور اس طرح اللہ دین پہ چلنے کی آزادی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا تو پھر ادھر مساجد بنانے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا۔ اب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے صحابہ کی مثال نہیں ملتی جنہوں نے اہل کفار کے ملک گئے ہوں، وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے ہوں اور وہاں پہ جا کے وہ جاب کرتے ہوں، اور ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس ابھی آپ کو حدیث سنن ابو داؤد کی وہ پیش کی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید سنائی کہ میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو اہل کفار یا مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں مسلمانوں کو منع کیا۔ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جنت کا ذکر کرتا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت کے محل کا، جنت کی شہد کی نہر کا اور دودھ کی نہروں کا، بار بار قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے۔ احکام کم ہے لیکن جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کا دل ان کا دل جو ہے مطمئن ہو، ان کو یہ احساس ہو کہ وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کو ایک اچھا سا اجر ملے گا، وہ جنت میں جا کے ملے گا۔ اس کے برعکس امریکہ آپ کو ایک آرٹیفیشل، ایک مصنوعی جنت کے طور پہ آپ کو دکھاتا ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان ہیں وہ اسی سے متاثر ہو کے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کا اہل کفار کا وے آف لائف اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے بچے، ایک نئی نسل ہے وہ ایتھسٹ یا ایگونوسٹک بن جاتی ہے، اور وہ باہر سیٹل ہو جاتی ہے، وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، بس نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک نقصان ہے بہت زیادہ، لوگوں کا جو رجحان ہے وہ جنت سے ہٹ گیا۔ اسی طرح شداد تھا، تاریخ میں آتا ہے، اس نے بھی ایک جنت بنائی، وہاں پہ وہ آرٹیفیشل حوریں رکھی ہوئی تھی تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان کو گمراہ کرے اور اپنی طرف ان کو کھینچے۔ دجال جو ہے حدیث میں آتا ہے، جب دجال آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔
جہاں امریکہ نے ایک مصنوعی جنت بنائی ہے، ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک اپنے لیے یورپ میں بنا لیا اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جنت اس امریکہ کی آرٹیفیشل جنت سے بہت زیادہ، ہزار کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ پرسکون والی جگہ ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں رہیں، مسلمان ملک میں رہیں اور سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیں اور اللہ کے نبی کے احکامات کو پیچھے مت کریں۔ آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں کہ امریکہ اور یورپ ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے ہمارے بہت سے مسلم ممالک کو انکلوڈنگ پاکستان بشمول ان کو قرضوں پہ چکڑا ہوا ہے، انہوں نے حکمرانوں کو اپنے ایجنٹوں کو مسلط کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو عراق میں، شام میں مسلمانوں کے قاتل ہیں، فلسطین میں، غزہ میں ان کے بنائے ہوئے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ڈالرز استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتا کہ ان ممالک میں جائیں؟ پھر ایک مسلمان جو ہے وہ شراب نہیں پیتا، وہ حلال کھانا کھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر برائی کا کام کرتے ہیں، اور ان کا ہر تیسرا بندہ، آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، یورپ میں، امریکہ میں ہر تیسرا بندہ ذہنی بیمار ہے۔ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں، وہ بیمار ہے، میڈیسنز کھا رہے ہیں۔ تو ایک غیرت مند مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اہل کفار جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو قابو کر کے بیٹھے، ان کی جھولی میں اپنے آپ کو چھوڑ دے جا کے، اور یہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے، انسانی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں وہ والا اسلام چاہیے جو صحابہ کا اسلام تھا۔ صحابہ کے دل و دماغ میں جنت تھی اور وہ جنت کی جستجو میں جہاد کرتے تھے۔ اگر وہ کسی اہل کفار کے ملک میں جاتے تھے تو وہ بحیثیت مجاہد بن کے جاتے تھے، وہاں پہ اسلام نافذ کرتے تھے، انصاف کو قائم کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کا جو طرز زندگی تھا اور ہمارا طرز زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔